پیارے مدنی منوں، آج ہم آپ کو ایک دلچسپ کہانی سناتے ہیں جس کا نام ہے عقل مند پرندہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی گاؤں میں ایک شکاری رہتا تھا اور وہ روز شکار کر کے اپنے اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ شکاری جب شکار کرنے جنگل کی طرف گیا تو اسے آسمان میں ایک بہت ہی خوبصورت اور نایاب چڑیا اڑتی نظر آئی۔ چڑیا کو دیکھتے ہی شکاری کے منہ میں پانی آ گیا اور وہ سوچنے لگا کہ اگر کسی طرح یہ نایاب چڑیا میرے ہاتھ لگ جائے تو اس کو بازار میں مہنگے داموں بیچ کر خوب پیسے کماؤں گا۔ یہ سوچتے ہی شکاری نے بڑی چالاکی اور ہوشیاری سے شکار کے لیے جب اپنا جال بچھایا تو اس میں وہ خوبصورت چڑیا پھنس گئی۔ چڑیا کو جال میں دیکھ کر شکاری اپنی اس کامیابی پر بہت خوش ہوا اور دل ہی دل میں اس چڑیا کو فروخت کرنے کے منصوبے بنانے لگا۔ چڑیا جال سے باہر نکلنے کے لیے خوب پھڑپھڑانے لگی، لیکن جب چڑیا کی ساری کوششیں ناکام ہو گئیں اور اسے جال سے آزاد ہونے کی کوئی صورت نظر نہ آئی تو اس نے مایوس ہونے کے بجائے بڑے اطمینان سے شکاری کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، اے عقل مند اور بھلے انسان، ذرا میری بات تو سنو۔ مجھ چھوٹی اور ننھی سی چڑیا کو پکڑ کر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، کیونکہ اگر تم مجھے ذبح بھی کرتے ہو تو میرے تھوڑے سے گوشت اور گنتی کے چند نرم و نازک ہڈیوں سے تمہارا کیا بنے گا؟ اور اگر تم مجھے بازار میں فروخت بھی کرتے ہو تو تمہیں کتنا مال ملے گا؟ لیکن اگر تم میری بات مانو اور مجھے اس قید سے آزاد کر دو، میں تمہیں اس کے بدلے 3 ایسی قیمتی اور انمول نصیحتیں کروں گی جو ہمیشہ تمہارے کام آئیں گی۔ ان میں سے پہلی نصیحت تو میں تمہارے ہاتھ پر بیٹھ کر کروں گی، اور وہ نصیحت ایسی ہوگی جسے سن کر تمہارا خون خوشی سے اور بڑھ جائے گا۔ اور دوسری نصیحت دیوار پر بیٹھ کے کروں گی جو بہت ہی اعلیٰ اور کارآمد ہوگی۔ اس کے بعد تیسری اور آخری نصیحت درخت کی شاخ پر بیٹھ کر کروں گی۔ اس لیے اب تمہاری عقل مندی کا یہی تقاضا ہے کہ تم مجھے آزاد کر دو اور میری ان تینوں نصیحتوں پر عمل کر کے دنیا میں بڑا نام کماؤ۔ شکاری نے چڑیا کی یہ پیشکش سن کر تھوڑی دیر سوچنے اور غور کرنے کے بعد اس کی بات مانتے ہوئے جال کی رسی کھول دی۔ رسی کھلتے ہی چڑیا اڑ کر شکاری کے ہاتھ پر آ بیٹھی۔ پہلی نصیحت کرتے ہوئے کہنے لگی، کسی بھی ناممکن بات پر کبھی یقین نہ کرنا، چاہے کوئی بھی کہے۔ یہ کہہ کر چڑیا اپنے وعدے کے مطابق پھر سے اڑی اور دیوار پر جا بیٹھی۔ وہیں سے دوسری نصیحت کرنے لگی، گزری ہوئی کسی بھی بات کا غم کبھی نہ کرنا۔ میرے اس چھوٹے سے وجود میں 10 درہم کا ایک ایسا قیمتی موتی ہے جس کی مثال پوری دنیا میں کہیں نہیں، اور اس مہنگے موتی کو پا کر تم اور تمہارے گھر والے خوب عیش و عشرت سے زندگی گزار سکتے تھے، مگر تمہاری قسمت پر افسوس، تم نے مجھے آزاد کر کے یہ بے مثال موتی اپنے ہاتھوں سے کھو دیا۔ اتنا سننا ہی تھا کہ شکاری زور زور سے اس طرح رونے اور چلانے لگا جیسے اس کا کوئی اپنا قریبی رشتہ دار مر گیا ہو۔ روتے روتے بار بار ٹھنڈی آہیں بھرتا اور کہتا، ہائے ہائے، میں تو لٹ گیا، برباد ہو گیا۔ ارے مجھ بے وقوف نے یہ کیا کر دیا، ہاتھ آئے خزانے کو کھو دیا، ایسی نادر چڑیا کو کیوں آزاد کر دیا۔ شکاری جب خوب رو دھو چکا تب چڑیا نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، ارے بے وقوف اور احمق شکاری، میں نے پہلے ہی تمہیں نصیحتیں کرتی تھی کہ گزری ہوئی بات کا غم نہ کرنا۔ جب یہ بات ہو ہی گئی تھی تو افسوس سے ہاتھ ملنا کس کام کا؟ اور ہاں، یہ نادان شکاری، تم نے میری پہلی نصیحت بھی تو غور سے نہیں سنی۔
کہا تھا نا کہ کسی بھی ناممکن بات کا ہرگز یقین نہیں کرنا چاہیے، خواہ وہ کیسی ہی کیوں نہ ہو۔ اب ذرا عقل سے کام لو اور دیکھو تو صحیح، مجھ ننھی سی جان کا پورا وجود 3 درہم سے زیادہ کا نہیں ہے، تو پھر 10 درہم کا موتی میرے چھوٹے سے وجود میں کیسے آ سکتا ہے؟ بے شک کہتی تو تم ٹھیک ہی ہو، اے ننھی منی سی چڑیا، وہ تیسری نصیحت تو بتاتی جاؤ۔ ارے بھائی، تم نے میری پہلی 2 نصیحتوں پر کون سا عمل کر لیا جو مجھ سے تیسری نصیحت بھی سننا چاہتے ہو؟ وہ قیمتی نصیحت تم جیسے نادان انسان کے لیے نہیں ہے۔ یہ کہتے ہی وہ چڑیا پھر سے اڑ گئی اور شکاری اس کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ پیارے مدنی منو، دیکھا آپ نے وہ ننھی سی چڑیا کیسے اپنی دانائی یعنی عقل مندی سے اس شکاری سے اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گئی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملا کہ عقل مندی اللہ عز و جل کا بہت بڑا انعام ہے، اسے وقت پر استعمال کرنا فائدہ مند رہتا ہے، اور کسی احمق اور بے وقوف کو نصیحت کرنا ایسا ہے جیسے بنجر یعنی بیکار زمین میں بیج ڈالنا۔ حکمت و دانائی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حکمت مومن کا گمشدہ خزانہ ہے، لہذا مومن اسے جہاں پائے وہیں اس کا زیادہ حقدار ہے۔